اللہ تعالیٰ عنہما کیا کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں 1 طلاق شمار ہوتی تھی. آؤ اور کوئی مائی کا لال جواب تو دے. اور تمہارا پیر کرم شاہ لہذری اس نے کتاب لکھی ہے اور مانا کہ مسلک اہل حدیث اس مسئلہ میں سچا ہے. 3 نہیں ہوتی، 3 1 ہوتی ہے. اور بھائی آدھی تقریر تو نعروں والوں نے کر دی، مجھے بھی موقع دو. اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے. حضرات میں نے کہا اور مدینہ کی بات کرنے والے، مدینہ کی نعتیں پڑھنے والے، مدینہ پر تجارت کرنے والے، مدینہ پر مذہب کو چمکانے والے، تیری فقہ میں لکھا ہے، تیری فقہ میں لکھا ہے مدینہ حرم نہیں ہے، نہ آیا اہل بیت کے پاس. میں نے کہا اس مولوی کی بات ٹھیک ہے، سو نبی داؤد کو اٹھاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا ہے. اور اہل حدیث مکہ کو حرم مانتے ہیں، مدینہ کو حرم مانتے ہیں. تو مدینہ کے نام پر تجارت تو کرتا ہے پر مدینہ کو حرم نہیں مانتا. کوئی مائی کا لال آئے اور ہمارے سامنے بیٹھ کر اس حوالہ کو غلط ثابت کرے تو صحیح. لاؤ آج تمہاری آنکھیں کہاں ہیں. اور یہ بات یاد رکھو، ہم FIR سے بمبوں گولیوں سے ڈرنے والے نہیں، ہماری داستان تو شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. اٹھاؤ علماء دہلی کی شجاعت کو کہ ایک ہی دن میں سینکڑوں تختہ دار پہ لٹک گئے پر میرے مسلک پر انہوں نے آنچ آنے دی. اور حضرات ہم تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فرزند ہیں. اسماء نے جب دیکھا بیچ چراہے لاشا پھانسی پر لٹکا ہوا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ مائی یہ عبداللہ ابن زبیر اسماء کا بیٹا ہے. ماں کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے جب زندہ تھا منبر پر تھا اس کے قدم لوگوں کے سروں سے بلند، آج شہادت کے بندے پر جھول رہا ہے، آج بھی اس کے قدم لوگوں کے سروں سے بلند ہے. اور ہم تو اس کو ماننے والے ہیں. ہمیں تو راحت یہ لکھنے والے یہ چھوٹے موٹے، اور ہم تو کہتے ہیں شباز شریف نواز شریف تو بھی سن، تیرے بڑوں نے کہا ہے تم میں کبھی تربوز نہیں بندے پر توڑ مکے لے جائیے، تو بھی گیا. اللہ تجھے عقیدہ توحید نصیب فرمائے. پھر جب جانوروں میں یہ سسٹم ہے، جب کوئی جائے بیگانوں میں آئے تو پھر اسے سونگتے ہیں. جب آیا سارے مولوی پیر گئے سونگا، اے وہابی تو نہیں ہو گیا، وہابی تو نہیں ہوا. اور سنو ان بیچاروں نے کیا لکھنا ہے، ان بیچاروں نے کیا نوٹ کرنا ہے. ہم تو تمہارے بڑوں کو کہتے ہیں آؤ ہمارے سامنے بیٹھو، ہماری سنو اور لوگوں نوٹ کرو. یہ حرمت رسول کی جھوٹی تاریخیں چلانے والے، اہل حدیث کو گستاخ رسول کہنے والوں، ہوش کے ناخن لو. آؤ اللہ کی قسم بیماریاں دول کہتا ہوں، اگر نبی کی کوئی سچی جماعت محبت میں سرشار ہے تو صرف اہل حدیث کی ہے. یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اس کے دلائل لوگوں ہماری زندگی تمہارے سامنے ہے. ہم نے مارے تو کھائی، ہم نے مساجد تو شہید کروائی ہے، ہم نے اپنے شہداء گولیاں بمبوں کے نظر تو کیے ہیں پر ہم نے نبی کی سنت پر کوئی کمپرومائز کیا. علامہ شہید کہا کرتے تھے لے جاؤ اپنی خانہ ساتھ فقہ بلوں میں، ہمارا آئین صرف ایک ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. اور تمہاری فقہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ من قتل مسلما او زنا بمسلمۃ او سب النبی علیہ السلام لم ينتقض زہدہ. نبی کو گالی دے اور لکھو، لکھنے والوں نوٹ کرو، نوٹ کرنے والوں، اور میری تقریر جن کو چپتی ہے وہ بھی اس کا جواب دے. گالیاں دینا تو تمہارا وتیرہ ہے،
پر جواب تو دو. کیا لکھا ہے؟ کوئی ضمنی نبی کو گالی دیتا ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اور اشرف علی تھانوی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کتاب چھپی ہے ملفوظات حکیم الامت ملتان سے، کہتے ہیں جب میں نے یہ فقہ کی بات پڑھی مجھے بڑی غیرت آئی. ایک نبی کو گالیاں دے اور دندناتا پھرے. پھر میں نے سوچا اب دیکھو بڑا غرق ہونے لگا. جب میں نے سوچا امام صاحب مجھ سے بڑے ہیں، ان کی غیرت زیادہ ہے، تو مینو غیرت کھان کی لوڑ ہے؟ تینوں مر جان کی لوڑ سی. وہ نہ کہتا، یہ بات نہ کہتا. اور کیسی تمہاری محبت اور کیسی تمہاری غیرت ہے، کیسے تم اہل بیت کے ترانے گاتے ہو. آؤ تو صحیح مسلک اہل بیت سے ثابت کرو. اور نوٹ کرو، عبداللہ ابن عباس اہل بیت سے ہے، علی اہل بیت سے ہے، اور تم ذمہ کی بات کرتے ہو. وہ کہتے ہیں یہودیاں نے ذمہ ہے، نبی کی گستاخی کی، اسے قتل کر دیا گیا. اب تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمہ، اللہ کے پیغمبر نے اس کے قتل کو باطل قرار دیا ہے. اہل بیت کدھر ہے اور تم کدھر ہو؟ یہ چور دروازے کھولنے والے، چور مچائے شور، چور چور چور، خود گستاخ ہو اور گالیاں ہمیں دیتے ہو. اور حضرات یہ ابھی عید گزری ہے، بڑا بازار گرم ہوتا ہے، تکبیریں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں. میں نے کہا آؤ اہل بیت سے فیصلہ کرواؤ. اٹھاؤ سنن ابی داؤد کو. سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر کی عید کی نماز کو بیان کرتے ہوئے پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. اور لوگوں نوٹ کرو، اہل بیت کا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ، اہل بیت کی نماز اہل حدیث کی نماز، اہل بیت کا روزہ اہل حدیث کا روزہ، اہل بیت کا عمرہ اہل حدیث کا عمرہ، اہل بیت کی زکوٰۃ اہل حدیث کی زکوٰۃ، اہل بیت کا حج اہل حدیث کا حج، اہل بیت کی خوشیاں اہل حدیث کی خوشیاں. اور جہاں اہل بیت کے کسی ایک فرد نے آنسو بہائے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، اس دن کو کبھی خوشی کا دن منا سکتے ہیں؟ اور لوگوں آؤ میری دعوت پر غور کرو. میں نے گالیاں تو نہیں دی، میں نے سوکھیانہ جملے تو نہیں کسے. بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں دین وحی الہی کا نام ہے. اللہ کے پیغمبر کہہ کر گئے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت ہے. آؤ دیکھو تمہارے نمازوں کے وقت ہے، ہمارے نمازوں کے وقت ہے. اللہ کی قسم اہل بیت کے جو نمازوں کے وقت ہے وہ اہل حدیث کا وقت ہے. اہل بیت جو اذان سنتے تھے آج وہ اذان اہل حدیث دیتے ہیں. لوگوں یہ میرا مسلک، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان اور اہل بیت کو لیا. اٹھاؤ بخاری و مسلم کو، کہیں سیدہ عائشہ کی روایتیں ملیں گی، کہیں ام سلمہ کی روایتیں ملیں گی، کہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں ملیں گی. اور پھر سنو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، تسبیح فاطمہ کو اگر کسی نے لیا ہے تو صرف اہل حدیث نے لیا ہے. کہ نماز کے وقت جب نماز ادا ہوتی ہے تو کیا پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. اور تسبیح فاطمہ کو پڑھنے والے، ان کے اذکار کو پڑھنے والے، ان کے شب و روز کو اپنانے والے اگر اس دنیا میں ہے تو صرف اور صرف اہل حدیث ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکر خدا دا لوگو کریے شکر خدا دا لوگو جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے. کا اعلان کر دیا ہے اور ہم یہ امجد صاحب ابھی ہمارے ساتھ یہ ابھی سے 4 دن قبل اس جلسے میں ان کی طرف سے تھے، لیکن ہم ان کو زیادہ تو نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک بات کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہماری محنتوں کو قبول فرما لیا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تشریف